السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین آیت نمبر 45 to 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ڈرو یا بچو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو تمہارے آگے ہے یا سامنے ہے، سامنے سے مراد دنیا میں جو پچھلی امتوں پر گزرا ہے، کہیں تم پر بھی وہ نہ آ جائے، وہ پکڑ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ تو یہاں پر اہل مکہ کو تنقید کی جا رہی ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی کیا کرو، ایسا کرو کہ تم بھی بچو۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ڈرو، اور اس سے ڈرو جو چیزیں تمہیں بیان کر دی گئی ہیں۔ سورہ یاسین میں ابھی ہم لوگ نے پڑھا کہ کس طرح سے پچھلی قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیخ سے فنا کر دیا، پھر نوح علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری فنا کر دی گئی۔ تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے، اہل مکہ سے، کہ ڈرو اور بچو، اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو۔ اتقو کئی معنوں میں آتا ہے، یہاں بچنے کے معنی میں آیا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں آیا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچ کے چلو، کہیں تم پر بھی وہ آزمائشیں نہ آ جائیں، وہ پکڑ نہ آ جائیں، اور اللہ کی نافرمانی سے تم بچو۔ وما خلفکم لعلکم ترحمون، جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی یہ قیامت کے دن آئے گا، تو پھر ڈرو اس سے، بچو اس سے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آخرت سے ڈرو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کے لیے تیاری کرو، دنیا کی چکا چوند زیب زینت سے دھوکہ مت کھاؤ، تاکہ تم پر آخرت پر رحمت کی جائے، عذاب نہ دیا جائے۔ تقوی یعنی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ۔ جب بھی کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے قرآن کریم میں جو بھی ڈراوے ہیں، ان آیات سے، وہ وعید سے وہ ڈرتا ہے، تو انسان کے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ عاجزی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے ڈرو، اللہ کے آیات ہیں، اللہ نے جو تمہارے سامنے چھوڑی ہیں آیات، نشانی، ڈراوے، وعید، تو تم ان سے ڈرو۔ اور جو تمہارے سامنے ہیں، جو تم دیکھ رہے ہو، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح اور تمام اقوام جو قومیں ہیں تمہارے سامنے موجود ہیں، ان سب کے سب سے تم ڈرو، ان سب سے تم ڈرو، اور ان سب سے ڈرو۔ کیا ڈرنا ہے ان سے؟ ان کے اوپر ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا نا، تم ایسی نہ کام کرنا، تم ایسی نافرمانی اللہ کی نہ کرنا۔ تمہارے سامنے تو عبرت موجود ہے، تمہارے سامنے تو نصیحت موجود ہے۔ تو جو انسان کر گزرتا ہے تو بعد میں آنے والے لوگ اس سے الرٹ ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے نا۔ تو وہ ہماری کیا کہاوت مشہور بھی ہے کہ دودھ کا جلا جو ہے مٹھا پھونک کے پیتا ہے۔ تو جو دودھ سے جلے ہوئے ہیں، تو پھر جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں تو پھر وہ مٹھے کو بھی پھونک کے پیتے ہیں۔ تو آگے جو اقوام گزر چکی ہیں، جن پر عذاب گزر چکا ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا ہے، اور رسول کی اطاعت تمہیں کرنی ہے۔ اور پھر جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، تو پیچھے کیا آنے والا ہے؟ آخرت کا عذاب آنے والا ہے نا۔
آخرت اور اس کے بعد آخرت کے دن، قیامت کے دن جو عذاب ہوگا ان سب کے سب سے تم بچو، ان سب سے تم بچو، اور جو ہے کیا کرو، آخرت کی تیاری کرو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تم اللہ سے ڈرو، آخرت سے ڈرو کہ تمہیں ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے حاضر کیا جائے گا، تو تم اس کو کیا جواب دو گے؟ بھلائے بیٹھے ہیں نا سب لوگ۔ تو لہم یہاں پہ آیا ہے اہل مکہ اور سارے تمام کے تمام لوگ، خطاب تو اہل مکہ سے ہے لیکن خاص کر کے سارے لوگ اس میں آ جائیں گے جو بھی کیا کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں، عبرتوں سے سبق نہیں لیتے ہیں، قرآن کی وعید سے سبق نہیں لیتے ہیں، اور جو آخرت ہے اس کو بھلائے بیٹھے ہیں، آخرت کے انجام کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو الرٹ کیا جا رہا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 46، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے سوائے تھے وہ اس سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے وہ کیا کرتے تھے؟ منہ موڑ لیتے تھے، اعراض برتتے تھے۔ تو آیات سے مراد یہاں قونی اور شرعی آیات ہے۔ آیات قونیہ جو کائنات میں بکھری ہوئی ہے نا، اور ہم لوگ یہاں پہ پڑھے بھی تھے سورہ یاسین میں، جو بھی ہم لوگ بیان بھی کی ہوئی، اور جو ہے اللہ نے اس قرآن کریم میں سورہ یاسین میں بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چشمے پھاڑے اور بارشیں برسائیں، اس کے ذریعے سے باغات اور انگور اور سب درخت وغیرہ نکلے، چشمے پھاڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو یہ سب ذرے ذرے میں کائنات میں اللہ کی نشانیاں پھیلی پڑی ہیں، ان سے وہ عبرت نہیں لیتے ہیں۔ پھر آیات شرعیہ، آیات شرعی جو قرآن میں اللہ نے حکم دیے ہیں، آیات اتاری ہیں، انہیں آیات شرعی کہتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی آیات سے سبق نہیں لیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ تو سوائے منہ موڑنے کے کوئی کام نہیں کرتے مگر وہ ان سے روح گردانی کرتے ہیں۔ تو منہ موڑتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، گویا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی پورے تکبر اور سرکشی کے ساتھ اللہ کی آیات سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں کہ مت ڈراؤ ہمیں، تم تو ہر وقت ڈراتی ہی رہتی ہو نا۔ اس طرح سے لوگ، اگر آپ آخرت کے بارے میں یا آخرت کے ڈراوے کے بارے میں کچھ بتائیں گے لوگوں کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے، اور وہ اس طرح سے آپ سے کنی کاٹ کے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا بس ان کے پاس بیٹھو تو یہ بس آخرت کی باتیں بتانے لگتی ہیں، ڈراوے ڈرانے لگتی ہیں، ہٹو ان کے پاس ہمیں بیٹھنا ہی نہیں ہے، یا بات کو کاٹ دیتے ہیں، کہیں کی بات کچھ اور لا کے بیچ میں پٹک دیتے ہیں، اور جو آخرت کی بات کی جا رہی ہے، حدیثوں کی بات کی جا رہی ہے، جو حق بات کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں ہو سکتا وہ عبرت حاصل کرتا، ڈرتا اور تیاری کرتا آخرت کی، وہاں سے اس نے کیا کیا؟ اس بات کو روک دیا۔ تو اس طرح سے لوگ اس باتوں سے اعراض برتتے ہیں، اللہ کی آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنی آیات، اپنی نشانیاں پورے کائنات میں بکھیر دی ہیں، انسانوں کے اپنے نفس میں بھی پھیلی پڑی ہیں آیات۔ تو ذرا غور بھی کر کے دیکھیں نا، دن اور رات کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہم لوگ پیچھے پڑھے بھی تھے سورہ یاسین کے پچھلے سبق میں۔ اور پھر کیا ہے؟ سورج اور چاند بھی کیا ہے؟ ایک نشانی ہے اللہ کی۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جب انسان اس پہ عقل لگاتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ ایک شخص ہے، وہ ہٹ دھرمی تکبر کے پردے پڑے ہیں اور دنیا پرست ہیں، صرف دنیا کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہے، صرف ان کے ٹارگٹ اور ان کا گول اور ان کا مقصد صرف دنیا ہے، اپنا اصل مقصد وہ بھلائے بیٹھے ہیں، تو ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اہل مکہ کا بھی یہی رویہ تھا، ان کو آخرت کی باتیں یا جو ہے اللہ کے یہاں دوبارہ ملاقات کی باتیں، اس طرح کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس طرح کی جب بات ہوتی تھی، درس ہوتی تھی، قرآن کی آیات پیش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ منہ موڑ جاتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، قیامت تک کی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔
اور لوگ کیا کرتے ہیں، حق کی بات جب آتی ہے تو تکبر اور سرکش کرنے والے لوگ اس سے اعراض برتتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مت ڈراؤ، بس ہمیں پتہ ہے، ہاں ہمیں پتہ ہے، دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ یہ تمام طرح کے وہ جملے بولتے ہیں۔ آیت 47، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو، تو اللہ تعالیٰ نے تو قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، انطعمو کیا تم کھلاتے ہو، من لو یشاء جس کو اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو کھلا دیتا اس کو، اطعمہ تو وہ کھلا دیتا اس کو، ان انتم الا فی ضلال مبین نہیں ہو تم سوائے کھلی ہوئی گمراہی کے۔ تو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جنہوں نے کفر کیا ہے ان لوگوں سے وہ کہتے ہیں جو ایمان لائے ہیں کہ کیا ہم اس کو کھلائیں، یعنی کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے، سبھی سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، تو اس میں چند لوگ جو ہوتے ہیں جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم کیوں خرچ کریں، ہم کیوں کھلائیں اللہ کے بندوں کو، اگر اللہ تعالیٰ کو کھلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی کھلا دیتا، یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا۔ اور جو ہے وہ مومنوں کو کہتے ہیں نہیں ہو تم سوائے تم تو کھلی گمراہی کے، یعنی کفر کرنے والے مومنوں کو کہتے ہیں کہ تم تو کیا ہو سوائے کھلی ہوئی گمراہی کے ہو، تم تو خود ہی راستہ بھول گئے، یعنی کہ تم اگر جو ہے غریبوں کو کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھلا رہے ہو، اور تم ہم کو بھی کہہ رہے ہو کھلانے کو کہ ہم کھلائیں، تو تم خود ہی کیا ہو گمراہ ہو گئے ہو، تم ہی اپنا راستہ بھول گئے ہو، تم ہی بھٹک چکے ہو اپنا راستہ۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہیں آج بھی ایسی بات کہتے ہیں۔ 1450 سال پہلے کفار مکہ نے بھی اسی طرح سے کلام کیا تھا، اور آج بھی لوگ اسی طرح سے باتیں کہتے ہیں۔ تو یعنی ایک طرف تو وہ اللہ کی کوئی بات سننے کو تیار بھی نہیں ہے، کسی بھی آیت یا نشانی سے سبق بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف جب ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، لوگوں پر ترس کھاؤ، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے کہ کسی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا، اس طرح دونوں ہی آزمائے جا رہے ہیں۔ امیر کی آزمائش مال دے کر کہ لوگوں پر وہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں، تو قرآن بتاتا ہے کہ تم کہاں خرچ کرو، یعنی کہ امیروں کو مال دیا گیا اور اللہ نے بتا دیا قرآن کریم میں کہ تم کہاں خرچ کرو اور کتنا خرچ کرو، اگر تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو امیروں کو بتا دیا گیا، قرآن میں بتائے گئے حکم کے مطابق ان کو اللہ کی راستوں پر خرچ کرنا ہے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا ہے، انہیں فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ مال بھی کیا ہے دراصل، دولت بھی کیا ہے دراصل ایک فتنہ ہے۔ پھر دوسرا، غریب کی آزمائش کس طرح سے ہے کہ وہ غریبی کو غریب بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا کہ وہ کتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہ وہ اللہ کے کم رزق میں صبر اور شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، یا وہ لوگوں کو پکڑ کر اپنی غریبی اور مصیبتیں اور پریشانیوں کے دکھڑے شکایتیں سناتا ہے، یا پھر کیا کرتا ہے، وہ کم میں راضی ہو جاتا ہے، کم میں اللہ سے راضی ہوتا ہے، کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، اپنے رب سے صرف مانگتا ہے، لوگوں سے در بھٹک کے لوگوں سے دریافت نہیں کرتا ہے۔ بعض وقت ہوتے ہیں نا لوگ غریب تو ہوتے ہیں لیکن وہ دراصل کیا ہوتے ہیں، اپنی ہی غریبی پہ بہت زیادہ جو ہے دکھڑے روتے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہے، میرے ساتھ ویسا ہے، میرے ساتھ یہ پرابلمس ہے، میرے ساتھ یہ ہے،
اور جو ہے بس در در جا کر کے ان کا کام کیا ہوتا ہے، صرف مانگنا، صرف مانگنا۔ اور وہ ایک بادشاہ ہے جو اس سے نہیں مانگتے ہیں، اور 50 گھروں کو مانگ مانگ کے اپنے کام چلاتے ہیں۔ تو وہ جو رب ہے وہ حقیقی مالک ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ چاہیے کہ وہ نمازیں پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سے جڑیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ضرور ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو غریب کی آزمائش کس طرح سے کی اللہ نے، کہ وہ اللہ کے دیے گئے کم رزق میں صبر اور شکر کرتا ہے کہ نہیں، اور امیر کی آزمائش کس طرح سے ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو برابر برابر بنا دیتے تو سوچیے ذرا، مال کس کو کون دیتا؟ کون ہے جو فطرہ لے جاتا؟ کون ہے جو زکوٰۃ لے جاتا؟ کون ہے جو ہمارے گھروں میں کام کرتے؟ ہم تو بیٹھے رہتے اور کوئی بھی ہمارے گھر میں میڈ نہیں آتی، یا کوئی اگر میڈ کوئی غریب ہے تو اور وہ دوسرے گھر میں چھوٹا موٹا کام کر کے یا اپنے ہاتھ پیر سے طاقت اور قوت سے 4 پیسے کما لیتا، تو کوئی نہیں کر پاتا، ایک چیلنج بن جاتا۔ اللہ کی اس میں بھی بڑی حکمت ہے، بڑی زبردست حکمت ہے کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا اور کسی کو امیر بنایا۔ غریب اگر تھوڑی سی بھی عبادت کرتا ہے، تھوڑے سے بھی اچھے کام کرتا ہے تو اللہ کیا قبول کر لیے جاتے ہیں، لیکن امیر اگر جو ہے اپنے سارے کے سارے لگژری لائف میں بڑی بڑی عبادت کرتا ہے، تب بھی اس کے یہاں کیا ہے، اتنا قبولیت کا درجہ نہیں رکھتے جتنا ایک غریب آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، گرمی میں بیٹھ کے بند کمرے میں، نہ چھوٹے سے کمرے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوتا ہے غریبوں کے تقسیم پہ۔ یعنی کہ جب ایک غریب آدمی ایک چھوٹی سی کھجور بھی صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بڑا سا جو ہے ایک اونٹ کی شکل میں بن جائے، یعنی کہ ایک کھجور ایسے اس کی پرورش کرتے ہیں جیسے کہ ایک بچھڑے کی پرورش کی جاتی ہے، تو ایک بڑا سا اونٹ یا احد پہاڑ کے جتنا اس کو کر دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کھجور کا اجر اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی جس حال میں رکھا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امیری ضروری نہیں امیری اچھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں امیر ہونے والے بھی کتنے خوش ہیں، کیا سب خوش ہیں؟ کیا آپ دیکھیں ان کی زندگیوں میں بھی کیا ہے، وہ جو ایک غریب آدمی کھا لیتا ہے نا، وہ ایک امیر آدمی نہیں کھا پاتا ہے۔ 50 ڈاکٹر ان کے 50 طریقے کی ڈائٹ بنا دیتے ہیں کہ آپ شوگر نہیں لے سکتے، آپ نمک نہیں لے سکتے، آپ آئل نہیں لے سکتے، آپ یہ نہیں لے سکتے، آپ وہ نہیں، اور اس قدر ان کے پرہیزی کھانے چلتے ہیں کہ ایک وہ چائے بھی پیتے تو ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم پئیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان کر جائیں۔ آپ سوچیں ماشاء اللہ اللہ تبارک تعالیٰ غریبوں کو زیادہ اچھے سے اچھی نعمتیں کھلاتا ہے، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں خود اپنے پاس سے بھی دے دیتا تو دنیا میں کوئی غریب ہی نہیں رہتا، سارے کے سارے لوگ ایک ہی لیول کی ہو جاتے نا، سب کے پاس برابری ہو جاتی۔ تو مال ملنے والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریب مسکین محتاجوں کی مدد کرو، تو وہ بات کو ٹال دیتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہم کھلائیں، ہم دیں اس کو جس کو اللہ نے نہیں دیا۔ اگر یہ رحم کے قابل ہوتے تو ان پر ہمارا دیا ہوا مال لگتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو دے دیتا، تو جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کو ہم کیوں دیں؟ اللہ کی مخلوق ہے، خود ہی کھلا دے گی، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی کھلا دے گا، ہم سے کیوں مانگا جاتا ہے نا۔ اس طرح سے تمام طرح کے ان کے پاس قیل و قال و بہانے اور تعویلیں اور جو ہے من مانے ان کے پاس حجتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے جو لوگ ہیں نہ دینے والے تمام طرح کے بہانے بناتے ہیں، اور آج بھی بہانے بناتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسے والا ہی بنانا ہوتا تو بنا دیتے، تو ان کو غریب ہی کیوں بنایا؟ غریب بنایا تو پھر ہم کیوں دیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے دینے کی، اور ہم کہاں تک دیں؟ جو پیسے والے ہیں وہ غریبوں کو دیتے ہی نہیں، یہ تمام طرح کے آج بھی بہانے بناتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین۔ تو یہاں پہ جو قرآن میں کریم میں یہ الفاظ آیا ہے تو مکہ والوں نے، اہل مکہ نے مومنوں سے کہا کہ تم نے اس طرح سے جو مال خرچ کرنے کو ہمیں ترغیب دے رہے ہو، یہ تو دراصل کیا ہے، تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ تو کون کھلی گمراہی میں مبتلا تھا؟ جو ان کو خرچ کرنے کے لیے
کہہ رہا تھا، اہل مکہ والوں کو جو خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ گمراہ خود تھے لیکن الٹا نصیحت کرنے والوں کو گمراہ کہہ رہے تھے۔ یہ تکبر کا شکار ہیں، دماغ کی سوچ بالکل الٹ تھی، ان کی اپوزٹ تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے کیا کہا، جو ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ تم ان کا بھلا چاہ رہے تھے، ان کے لیے جو ہے خیر خواہ تھے کہ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تمہیں اور دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں فراخی دے گا، تم پر رحم کیا جائے گا۔ لیکن جو ان کو کہہ رہے تھے خرچ کرنے کے لیے، تو ان کو بھی انہوں نے کیا کہا، ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں نا۔ تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ یہ تو کیا ہے، بے وقوف لوگ ہیں، اس طرح سے ان کو وہ بے وقوف کہتے تھے صحابہ کو۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو عبادات کرتے ہیں، جو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، تو جو رچ لوگ ہیں، جو خرچ کرنے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم کیا ہو، کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ آج بھی اسی طرح سے نا کہ خرچ نہیں کرتے۔ اگر جتنے مسلمان آج ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے جتنا بھی جن کو دیا ہے مال و دولت، اور اگر سب برابر سے زکوٰۃ نکالتے تو جو ہے نا دنیا میں غریبی ختم ہو جاتی۔ لوگ ایمانداری سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور یہاں پہ تو زکوٰۃ کا تو فرض ہے، اور یہاں پہ انفقوا خرچ کرنے کے لیے بارے میں آ رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اللہ کے مال میں سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ مما، اس میں سے جو رزقکم، رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، تم نہیں لائے تھے، تم تو کیا ہے ایک دم جب اس حالت میں دنیا میں آئے تھے تمہارے بدن پہ تو ایک کپڑا بھی نہیں تھا، تمہارے کیا حیثیت ہے، اور تم دنیا سے جاؤ گے کیا لے کے جاؤ گے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ بس چند روز ہے نا، بس چند روز، یہ امیری اور یہ غریبی ہے۔ ایک انسان جو دنیا میں آیا ہے اس کا تو کچھ ہے بھی نہیں، اس کو جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا ہے، تو اس سے کہا جا رہا ہے خرچ کرو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ تو وہ جب ان کو کہا جاتا ہے خرچ کرنے کو تو وہ بہانے بناتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو جو غریبوں کو خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو غریبی کیوں بناتے، ان کو دولت مند بنا دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہے، جو دینے والا ہے، جو ان کو خرچ کرنے والے کو کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے بلا رہا ہے، وہ دراصل کیا ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، بعید دلال مبین میں ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں کہا ان کو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 48، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا، اگر ہو تو تم سچے۔ تو اور وہ کہتے تھے کہ اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ جو وعدہ ہے یہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا جاتا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں، آپ واقعی میں آپ سچے اور صدق رسول ہیں، صادقین ہیں، تو آپ جس بات کو ڈراتے ہیں، قیامت کے بارے میں ڈراتے ہیں نا، کب آئے گی قیامت، کس دن ہوگا وہ وعدہ، تو آپ لے آئیے اس کو اگر آپ سچے ہیں تو۔ اس طرح سے وہ چیلنج دیتے تھے رسول کو۔ اور سورہ یاسین کے ابتدائی حصے میں ہم نے توحید کے بارے میں، توحید کے دلائل کے بارے میں پڑھا، کائنات کی مختلف نشانیوں کے بارے میں بھی پڑھا، اور اب یہاں سے آخرت پر ایمان کے دلائل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں یہ صورت مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں توحید اور آخرت پر ایمان کو اچھی طرح سے دلوں میں راسخ کیا جاتا ہے، کیونکہ عمل صالح کی یہ دو بنیادیں ہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر اللہ کی معرفت ہو اور اپنی واپسی کا یقین پختہ ہو اور حساب کتاب پر ایمان ہو تو انسان صحیح معنوں میں نیک اعمال کر سکتا ہے، اس زندگی کو صحیح طور پر گزار سکتا ہے، اور ہر دور میں انہی دو باتوں کو صحیح طور پر ماننا لوگوں کے لیے بڑا مشکل رہا ہے۔ کبھی لوگوں نے خلم خلا انکار کیا، اور کبھی لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ تو یہاں بھی ایک طرح سے مذاق اڑانے کا یہ انداز ہے اہل مکہ کا، اور چیلنج کیا جا رہا ہے
کہ آپ کب یہ وعدہ لائیں گے، آپ جو وعدہ کہتے ہیں قیامت کا، یہ کب ہونا واقع ہوگا، یہ کہنا پورا ہوگا کب آپ کا، یہ جو ہے قیامت آپ بتاتے ہیں واقع ہوگی اور لوگ زندہ کر دیے جائیں گے، مردے زندہ ہو جائیں گے، تو یہ کب ہوگا؟ تو ان کا ایک طرح سے استحاضہ کیا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے اہل مکہ مذاق اڑا رہے تھے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 49، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، نہیں وہ انتظار کرتے مگر چیخ کا، ایک ہی پکڑ لے گی ان کو اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، پھر نہ ایک ہی چیخ کا جو ان کو پکڑ لے گی اور وہ جھگڑتے ہی رہیں گے۔ تو یہاں پہ بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ کیا ہے، وہ جس چیز کا انتظار کرتے ہیں نا، وہ تو بس کیا ہے ایک ہی بار آ جائے گی اور وہ ان کو ایسے پکڑے گی کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے، وہ جھگڑ رہے ہوں گے، وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ تو ینظرون، یہاں پہ ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے سوائے ایک چیز کا، تو ینظرون نظر سے ہے، نظر الہ ہو تو، نظرہ کے ساتھ الہ ہو تو معنی ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، نظرہ فی ہو یعنی کہ نظرہ فی کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، اور اگر صرف نظرہ ہو جیسے یہاں پہ نظرہ آیا ہے تو اس کے معنی ہیں انتظار کے، کہ وہ انتظار کرتے ہیں۔ صیحتم، صیح کی جمع ہے، صیحہ صاد یا ہا سے ہے، لکڑی کے چیرنے یا کپڑے کے پھٹنے سے جو آواز آتی ہے اس کے لیے بیسکلی استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ ہر طرح کی چیخ اور شور کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو چیخ یا شور انسان کے اندر گھبراہٹ، خوف یا ڈر کو پیدا کرتی ہے، اور یہ لفظ عذاب کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا، اور یہاں صیحتوں سے مراد نفخہ اولیٰ ہے۔ تو یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے، سور پھونک دیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، تو سور پھونکتے کے ساتھ ہی کیا ہوگا، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے سوال کیا، یا رسول اللہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ ترمذی کتاب تفسیر القرآن، حدیث نمبر 3244۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکا جائے گا اور جو اسے سونگے گا سنے گا، اور جو اسے سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ سب سے پہلے سور کی آواز سننے والا وہ آدمی ہوگا جو اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ آواز سنتے ہی گر پڑے گا، اور دیگر لوگ بھی جیسے ہی جیسے آواز سنیں گے گرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے جو شبنم کا کام دے گی، اس سے لوگوں کے بدن تیار ہو جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 694۔ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور کی دونوں پھونکوں کے درمیان مدت 40 سال کی ہوگی۔ لوگوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، کیا 40 دن کی مدت ہوگی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پوچھا، تو کیا 40 ماہ کی مدت ہوگی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا، پھر کیا 40 سال کی مدت ہوگی؟
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ فرمایا پھر اتنی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزہ یعنی کہ کھیتی وغیرہ باغات وغیرہ اگتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2900۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے، سوچے ذرا کیسا منظر ہوگا اور کس قدر ڈراوا ہوگا اس دن، اور لوگ کیا کر رہے ہوں گے اس دن؟ جھگڑ رہے ہوں گے، جھگڑے میں پڑے ہوئے ہوں گے اور جھگڑے آپس میں کر رہے ہوں گے، اور قیامت جن پہ قائم ہوگی وہ دراصل کتنے بدترین لوگ ہوں گے۔ تو یہاں پہ ایک خاص بات پتہ چلتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور ایک چیخ ہوگی، یعنی کہ ایک زور کا دھماکہ ہوگا، سور پھونکتے ہی کے ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوگا، بہت خطرناک، بہت زیادہ دشوار چیخ ہوگی، اور اس وقت قیامت جب قائم ہوگی تو وہ اس وقت کیا ہوں گے؟ لوگ جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو یخصمون آیا ہے الفاظ، تو یخصمون میننگس جھگڑ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ تو بدترین لوگوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور بات بے بات پر بحثیں کرتے ہیں۔ تو قیامت کی ایک نشانی کیا ہے جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اس وقت لوگ جھگڑے بہت کریں گے، آپس میں لڑائیاں اور فساد بڑھ جائیں گے، اور جس وقت قیامت آئے گی اس وقت بھی لوگ جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو جھگڑا بہت بری چیز ہے نا، تو جھگڑے سے بچیے، آپس میں بحثوں سے بچیے، اور غلطی مان لے انسان، اگر غلطی ہے تو غلطی مان لینا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک غلطی مان لینے سے کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ جو غلطی مان لے، جو غلطی تسلیم کر لے، وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام تھے نا، ہم لوگوں نے واقعہ میں پڑھا تھا سورہ بقرہ کے۔ اور جو مسلسل جو ہے حجت میں لگا رہا، اور ایسا کیوں اور ویسا کیوں، میری غلطی نہیں اور مجھے ایسا کیا اور مجھے آپ نے گمراہ کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ ہی نے مجھے ایسا کیا، تو وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا۔ بس یاد رکھیے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں جھکنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اللہ کی خاطر اللہ ہم پر رحم کرے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمارے ہزار لاکھوں کروڑوں گناہ کے بعد اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم سے درگزر فرما دے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں سے معاف کر دیں، لوگوں سے درگزر کریں، لوگوں کو معاف کرتے جائیں، معاف کرتے جائیں۔ آپ دیکھیں معافی میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آپ معاف کر دیں گے، ہزاروں ٹینشنوں سے آپ دور ہو جائیں گے، ہزاروں چکلش سے، اور جو گھر کی جو بدسکونی ہوتی ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایک معافی ہوتی ہے، انسان کا گھر کی جو بے چینی بدسکونی ہوتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بس معاف کر دیجئے، معافی مانگ لیجئے، معاف کر دیجئے، معاف رہیے اور خوش رہیے۔ چھوٹا سا سینٹنس ایک دم۔ آیت 50، فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ پھر نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے وصیت کی، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف وہ لوٹیں گے۔ یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ اتنی نہیں استطاعت رکھتے ہوں گے، اتنی نہیں طاقت رکھتے ہوں گے کہ وہ وصیت کر دیں یا اپنے گھر پہ وہ لوٹ جائیں۔ یعنی ایک انسان جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے ہم تو دنیا سے جانے والے ہیں، ہم وصیت کر دیں، میرے بعد میری جو چیزیں ہیں ان کو دے دینا، ان کو لے لینا۔ کوئی ایسی خاص وصیت نہیں کر سکتا ہوگا، اتنی وہ طاقت ہی نہیں رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں گے۔ یعنی کوئی اگر پردیس گیا ہے، کوئی دور گیا ہے، اور آفس اور بزنس اور طرح طرح کے کاموں سے گھر سے دور گیا ہے، تو وہ نہیں قوت رکھتے ہوں گے کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اپنے گھروں میں لوٹ آئیں۔ تو قیامت آ گئی تو پھر انہیں اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ کچھ وصیت ہی کر سکیں، اب جو باہر ہے وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں، بلکہ جہاں کہیں بھی وہ موجود ہوں گے اور قیامت واقع ہو جائے گی، پلک کا جھپکنا قیامت آ جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ قیامت دھیرے دھیرے آ رہی ہے اور لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، بلکہ
وہ تو اس طرح آئے گی کہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کے کاموں میں کاروبار میں مشغول ہوں گے، اور ان کو یہ گمان یا سوچ بھی نہیں ہوگی کہ دنیا ابھی بس ایک پل کے بعد ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ راستوں پہ چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید فروخت کر رہے ہوں گے، خریداری کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ ایسے میں یکا یک سور پھونک دیا جائے گا۔ کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آ پائے گی کہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا، حوض ابھی بھر بھی نہیں پائے گا اور پلانے کے لیے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور کوئی کھانا کھلانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے مہلت نہ ملے گی، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس حال میں آئے گی کہ اس کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا، بس اچانک سے ایک لمحہ بس گزرا اور قیامت واقع ہو گئی، قیامت آ گئی۔ تو قیامت کا منظر ہے، آخرت کے بارے میں بار بار یہاں پہ مسلسل آیتیں ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 51۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور میں، سو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ یعنی کہ جیسے ہی سور میں پھونک مار دی جائے گی اور وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ تو سور میں جیسے پھونک مار دی جائے گی، تو سور ہے کیا چیز؟ تو سور دراصل بڑا سا بگل ہے، تو بڑا سا بگل ہے، اس میں سور پھونک مار دی جائے گی سور کے اندر۔ تو یہاں پہ جو ہے دوسرا سور ہوگا، یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا نفخہ اولا، تو سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہوں گے بے ہوش کر دیے جائیں گے، اور ایک چیخ ہوگی، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر جب نفخہ ثانی یعنی کہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا، تو پھر سارے کے سارے لوگ اٹھا کے کھڑا کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے آیت نمبر 51 میں، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگ قبروں سے نکل آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ نفخہ ثانی کی بات ہو رہی ہے، سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ کون سور پھونک مارے گا، یعنی کہ سور میں پھونک کون مارے گا؟ تو اسرافیل علیہ السلام جو بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، اور وہ جو ہے عرش کو اٹھانے والے ہیں، وہ فرشتے ہیں، سب سے بڑے فرشتے ہیں۔ تو اور جو ہے ان فرشتوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائیں گے، اور وہ ان 8 فرشتوں میں سے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے ہیں قیامت کے دن۔ وہ اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک مار دیں گے۔ تو سور کیا ہے؟ سور ایک بگل ہے، جیسے کہ ایک سینگ ہوتا ہے، ایک آئلہ ہوتا ہے، جس میں وہ ایک ہی پھونک ماریں گے، اور اس سے اتنی بڑی چیخ یا آواز آئے گی کہ ہر چیز بجھ کر رہ جائے گی۔ یعنی کہ پہلا جب سور میں پھونک ماریں گے تو ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، اور جب دوسری بار پھونک ماریں گے سور میں تو سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ سور کتنا بڑا ہوگا؟ تو سور کتنا بڑا ہوگا؟ ابن جریر نے لکھا ہے اس کی وسعت آسمان اور زمین کے درمیان کی ہوگی، اتنا بڑا ہوگا۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ جب سور اتنا بڑا ہے، بگل اتنا بڑا ہے، اور ایک پھونک مارنے والا جس سے پھونکا جائے گا، تو آپ سوچیں کہ آواز کتنی تیز ہوگی نا، کس قدر تیز بھیانک چیخ ہوگی کہ سارے کے سارے لوگ ختم ہی ہو جائیں گے۔ تو تب وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔
جو جب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من الاجداثی الی ربہم ینسلون، تو یہ سارے کے سارے اپنی قبروں سے اللہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ زمین کی تہوں میں دفن ہوں، مٹی میں مل جانے والے لوگ، پانی میں گھل جانے والے، آگ میں جل جانے والے، ہواؤں میں اڑ جانے والے، ہر طرح کے لوگ واپس ان کے جسم جڑ کر ان کی روحیں ان کے اندر چلی جائیں گی اور وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اس سور کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقت رکھ دیں گے کہ اس کی آواز ہر ایک کے کان تک پہنچ جائے گی، کوئی سویا ہوا نہیں رہے گا، کوئی باقی نہ رہ جائے گا، ہر ایک اپنی قبروں سے اٹھے گا۔ یہاں اجداث کا لفظ استعمال ہوا ہے، قبر کا نہیں۔ اجداث جدث کی جمع ہے، جدث اس قبر کو کہتے ہیں جس کا نشان بھی مٹ چکا ہو۔ قبر ابھری ہوئی نشان والی جگہ کو کہتے ہیں اجداث، وہ قبر جو معلوم ہی نہیں ہو کہ یہاں پہ کبھی پہلے کوئی قبر تھی، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ ساری زمین پہ کہیں نہ کہیں قبریں ضرور موجود ہیں۔ تو سارے کے سارے قبروں سے اپنی نکل کے اللہ کی طرف بھاگیں گے، اللہ کی طرف دوڑیں گے، اللہ کی طرف سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ سور کی آواز سب کے سب سن لیں گے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹڈیاں کا دل یا بھنگوں کا دل اس طرح سے نا پورے جھنڈ جو آتے ہیں، تو بس انسانوں کا بھی اسی طرح مجمع ہوگا، ایک قدم رکھنے کا بھی نشان۔ قیامت کے دن زمین چھوٹے گی نہیں، ساری کی ساری زمین پر سب جگہ ابن آدم کھڑے ہوں گے، ایک قدم کا بھی نشان باقی نہیں رہے گا، پوری زمین پر ابن آدم موجود ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگ اپنے رب کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 52۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں اٹھایا ہے ہماری قبروں سے، یہ ہے جس کا وعدہ کیا رحمان نے اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ تو یہاں پہ جو قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، اور ہم کو جو ہے اٹھا دیا گیا اور ہماری قبروں سے، اور یہ ہے وہ وعدہ، یہ ہے وہ وعدہ، یہ وعدہ تھا جو رسول کرتے چلے آئیں، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ رحمان یہاں اللہ کی صفات ہے، جو رحمان نے کیا تھا۔ ہماری ہی کمبختی تھی جو ہم نے نہیں مانا رسول کی بات، ہم نہیں ایمان لاتے تھے، ہم وعدہ کرتے تھے نا متی ھذا الوعدہ، کب ہوگا وہ وعدہ نا۔ آیت نمبر 47 میں کہا تھا انہوں نے متی ھذا الوعدہ ان کنتم صادقین، کب ہوگا یہ وعدہ جو تم کہتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہائے ہماری کمبختی کہ ہم نے اللہ کی بات کو، اللہ کے وعدے کو نہ مانا، ہم نے ہی انکار کیا تھا، ہماری ہی کمبختی تھی۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس ہے مجھ پر، ہائے افسوس ہے میری اوپر کہ میں نے نہیں مانا۔ اور رسول تو ساری بات سچ لے کر آئے تھے، رسول جو کہتے تھے وہ سب سچ تھا۔ اللہ کا وعدہ تو برحق ہے، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، ہم ہی نے اس کی نافرمانی کی، ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 53۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں پہ نفخہ ثانی کی بات ہو رہی ہے، ایک چیخ یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زوردار چیخ ہوگی، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، دوسری چیخ کی بات ہو رہی ہے، جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، دوسری بار اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونک ماریں گے، تو پھر کیا ہوگا، صیحۃ واحدۃ، ایک ہی چیخ، نفخہ ثانی۔ تو سارے کے سارے انسان اللہ کے آگے اکٹھے کر دیے جائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے، حساب کتاب کے لیے سب کے سب کھڑے کر دیے جائیں گے، سب کے سب آ جائیں گے وہاں پہ اور کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے آگے حاضر کر دیے جائیں گے۔
چاہے مومن ہوں، چاہے منافقین ہوں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے نافرمان ہوں، سارے کے سارے سب کے سب اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو جیسے ہی نفخہ ثانی ہوگا سارے کے سارے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 54، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو چنانچہ آج کے دن نہ ظلم ہوگا کسی جان پر کچھ بھی، اور نہ تم جو ہے بدلہ دیے جاؤ گے سوائے اس کے جو تم نے عمل کیا تھا، جو تم عمل کرتے تھے، جو تمہارا ہی کیا ہوا آگے کمائی ہے، جو تم نے آگے بھیجا تھا، تمہیں اسی کی بدلہ ملنے والا ہے۔ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ تو ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم اس کو کہتے ہیں، یعنی ظلم کے معنی ہے کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی کے حق میں کمی نقص کرنا۔ یعنی اگر کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اچھے کاموں کا اسے بدلہ نہ دیا جائے، ہے نا۔ آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کرتا کوئی اور ہے، کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے، تعریف کوئی اور پا لیتا ہے نا۔ اللہ کیا ایسا نہیں ہونے والا ہے، جس نے جو کیا ہے اسی کو اس کا صلہ ملے گا، اسی کو اس کا اجر ملے گا، کوئی اور اس کا حصہ نہیں لے جائے گا، کوئی اور اس کی جو ہے کمائی کو نہیں لے جائے گا۔ اور جو ہے دنیا میں جو بھی جس نے کام کیے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے آخرت میں۔ اگر ایک انسان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی لائے گا تو اس کو وہ پالے گا، اس کو وہ عمل کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو جزا کے طور پر دے دیں گے۔ ایک ترازو ایسے ہوں گے، آج ہمارے دنیا میں دیکھیں ایسا کوئی ترازو نہیں ہے نا جو ایک رائی کے دانے کے برابر، جو ایٹمز ہوتا ہے نا، جو ہوا میں ہوتے ہیں، جو دھوپ میں دکھتے ہیں، کبھی کبھی جو کرنیں ہوتی ہیں اس میں وہ دکھتے ہیں، بچے پکڑتے ہیں ہاتھ میں ایسے ایسے کر کے کھیلتے ہیں وہ، لیکن پکڑ میں نہیں آتے ہیں۔ ایسی کوئی مشین نہیں بنی جو اس کا ویٹ کرے، اس کو ایٹمز بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بندہ نیکی لے کر آئے گا جس کا وزن اس ایٹمز کے برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی جزا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس کو جزا دیں گے۔ سوچے ذرا، انسان نیکی کرنے کی جو نیت کرتا ہے، جو نیت کرتا ہے اس کا بھی اس کو صلہ ملے گا، اور جو انسان گناہ کرتا ہے اور جو ہے لیکن اس کو جب کر بیٹھتا ہے تب اس کو اس کا اجر ملتا ہے، لیکن گناہ کرنے کی جو اس کی سوچ ہوتی ہے اس سوچ پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، اس کو گناہ میں نام نہیں لکھا جاتا۔ لیکن ایک نیکی جب وہ سوچتا ہے تو اس نیکی کی سوچ کی وجہ سے اس کو اس کی جو نامۂ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، اخلاص اور اللہ کی رحمت ہے نا، رحمان اللہ کی صفات جو آئی ہے، تو رحمان کسی کی صفت ہو ہی نہیں سکتی ہے، رحمان تو صرف اللہ کی صفات ہے، تو اللہ کا یہ صفاتی نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی رحمت کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب تک گناہ انسان کر نہیں لیتا اس کے نامۂ اعمال میں لکھا نہیں جاتا، اور نیکی وہ سوچتا ہے کرنے کی کہ کل انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے، اس وقت سے اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، ہے نا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ سنڈے میں کل کلاس ہوگی، انشاءاللہ ہم سورہ یاسین پڑھیں گے، نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں سے لکھے گا، اور ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کا عمل بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ذاتی و ظلم نہیں کرنے والا ہے، ہر ایک کو اس کی جزا ملے گی، ہر ایک کو اس کی جو بھی اس نے برے کام کیے اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دے، نہ کرے، ہر ایک کے ساتھ انصاف اور عدل کا کام کرے، چاہے بچے ہوں، چاہے بہو ہوں، چاہے بھائی بہن ہوں، چاہے والدین ہوں، ہمیشہ حق بات بولے، حق بات کی پیروی کریں، عدل بات بولے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 55، اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ بے شک
یقیناً اور بے شک، تو یقیناً آج اہل جنت اپنے شغل میں خوش ہوں گے۔ تو جنتی جنت میں خوشیوں میں ایسے مشغول ہوں گے کہ وہاں ان کے دوسرے کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی۔ شغل فی شغل یعنی ایسے مشغول ہوں گے، ایسی مشغولیت ہوگی ان کی کہ ان کو کوئی بھی فکر وہاں لاحق ہوگی ہی نہیں، اور نہ ان کو وہاں کچھ بھی یاد رہے گا کہ کون کون جہنم میں چلا گیا، کون کون جہنم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینک دیا، خواہ اس کے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں، یا اس کے اپنے ہی والدین کیوں نہ ہو گئے ہوں جہنم میں، یا اپنے ہی اس کے دوست بھائی بہن ہی کیوں نہ چلے گئے ہوں جہنم میں۔ وہ اپنی خوشیوں میں اتنا مشغول ہوں گے کہ وہ ہر دوسرے غم بھول جائیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے نا کہ آج ذرا سی کوئی پریشانی کسی پر آتی تو اس کے والدین چلے آ رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، رات رات بھر پیرنٹس سوتے نہیں ہیں بچوں کے لیے، یا ماں باپ کو کچھ ہوتا ہے تو بچے نہیں سوتے ہیں پیرنٹس کے لیے، اور کئی لوگ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، یا بھائی بہن کے لیے، پریشانیاں اور دقتیں اور تکلیفوں کے لیے ہر وقت سپورٹ، ہر وقت انسان کھڑا ہے، دوسرا بازو بن کے کھڑا ہے اور سپورٹس کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہوگا، یہ جو ہے نا جدائی، بہتوں کی جو جدائی ہوگی، جو ہمیشگی کی جدائی ہو جائے گی، یعنی کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، اس کو فوت کر لیا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی جدا ہوں گے، جو وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، ہمیشہ کی ان کی جدائی ہو جائے گی، یعنی وہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، اور ان کے اپنے پیارے جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک دیوار ہوگی نا، جہنم اور جنت کی دیوار ان کے بیچ آ جائے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دیے جائیں گے۔ لیکن جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کے لیے تو بڑی مشکلات ہوگی، بڑا ہی ڈراوا جو ہوگا وہاں پہ ان کے لیے، کھولتا ہوا پانی ہوگا، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گا، زخم ان کا جو ہے مین جو ہے ڈش ہوگی، ان کے آگے لا کے سرو کیا جائے گا، اور ان کے لیے حمیم ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور غساق ہوگا، یعنی کہ سارے جہنمیوں کا جو دھون، اور اس کو اٹھا کے جو کیچڑ اور خون اور پیپ ان کو کھولتا ہوا کر کے سرو کیا جائے گا، سرونگ ہوگا ان کے لیے جہنمیوں کا، یہ اسپیشل کھانے ہوں گے۔ لیکن جو ہے جو جنتی ہوں گے وہ تو اپنے عیش عشرت میں ایسے مشغول ہوں گے کہ اپنے ہی پیاروں کو وہ بھول گئے ہوں گے، بھلا دیں گے، وہ خوب خوش ہوں گے جنت میں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوشیاں دے گا۔ آپ سوچیں کہ چھوٹی سی خوشی ہوتی ہے نا انسان کی، آپ تصور کریں ایک چھوٹی سی خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تو انسان کچھ وقت کے لیے سب کو بھول جاتا ہے اور اپنی خوشی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور آپ سوچیں یہاں کس کی بات ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ایسا ان کو خوشیاں دیں گے کہ وہ اس میں مشغول ہو جائیں گے، کوئی ان کو یاد نہیں رہے گا، بس اپنی خوشی میں وہ مست ہوں گے، جہاں جنتی جو ہوں گے سب غم بھول جائیں گے۔ وہ دنیا میں کیا ہوا، کون تھا رشتہ دار، کہاں چلا گیا، سب رشتے ناطے ختم۔ فاکہون یہاں الفاظ آیا ہے، فاکہون، فاکہ ایسا شخص جو خود بھی ہنستا رہتا ہو اور دوسروں کو بھی ہنساتا رہتا ہو، تو ایسا ہنسمکھ اور انجوائے کرنے والا شخص جو خود بھی ہنستا رہتا ہو اور دوسروں کو بھی ہنساتا رہتا ہو، تو جنتی ایسے ہوں گے کہ وہ خود بھی خوش ہو رہے ہوں گے، ساتھ میں جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ بھی سب کیا ہیں، خوشیوں میں مشغول ہوں گے نا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان جنتوں میں داخل فرمائے، اور ہمارے پیارے اور ہمارے اپنے، ہمارے سگے، سب کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 56، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اور ان کی بیویاں جو ان کے ازواج ہوں گی، اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے، تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی، یعنی کہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوں گی، متکئون تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک ریلیکس، جو ایک انسان ہر چیز سے ٹینشن فری ہوتا ہے تو وہ ریلیکس ہوتا ہے اور پھر وہ ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھتا ہے۔ تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے، پہلی چیز تو وہ جنتوں میں ایسے مشغول ہوں گے کہ ہر چیز سے وہ ٹینشن فری ہو جائیں گے، پھر وہ
دونوں میاں بیوی اور اپنے جو ہے شوہر اور ہسبینڈ کہاں گھنے گھنے سائے میں ہوں گے. فی ظلال یعنی گھنے سائے، گھنے باغ. اللہ کی جو جنت میں جو باغات ہوں گے وہ گھنے ہوں گے. تختوں پر، علی الارائک، تختوں پر ایسا تخت، ایسا جو پھولوں سے سجا اور غلیچوں سے سجا، بہت ڈیکوریٹڈ، اس پہ وہ سب کیا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے نا. میاں بیوی آرام سے خوش خرم خوشحال، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں کے ساتھ جنت میں ایسا خوشحالی دیں گے جگہ کہ وہ انسان ٹینشن فری سکون سے بیٹھا ہوگا اور خوش ہو رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ سوچئے کہ ایک چھوٹی سی ایک جو ہے انسان جب جاتا ہے گھومنے پھرنے، دبئی وغیرہ ہے یا کوئی ایسا جگہ جہاں پہ جو کنارہ ہو کسی سمندر کا یا جھرنے کا، تو یا کوئی بیچ، تو وہاں پہ انسان کیا کرتا ہے، ایک میٹ ڈالتا ہے نا، اور پھر بیٹھتا ہے، تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان رکھتا ہے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں لوگ. کہتے ہیں مجھے تو کہا جائے کہ میں ایک دن یہاں گزاروں، 2 دن 3 دن، مہینہ بھر یہاں میں بیٹھ کے دیکھتے ہوئے یہ سی سائڈ سمندر وغیرہ دیکھ کے میں گزار دوں. اور آپ سوچیں اللہ کی جنت، اس کے نظارے کے کیا کہنے نا. وہاں تو ایسی ایسی چیزیں جو کوئی آنکھ تصور نہیں کر سکتی ہے، کوئی دل سوچ نہیں سکتا ہے. اللہ کی جنت تو ایسی ہے. اور اللہ کی جنت میں جب انسان بیٹھے گا تو ایسے نظارے، ایسے جو خوشیاں اور ایسی لذت والے پھل، ایسی غذا، ایسے کپڑے، ایسی خوشبو اور رب کی رضامندی ہوگی، تو انسان سب کچھ بھول جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا. صرف اور صرف اس کو اپنے ازواج جو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے جوڑا، وہ اس کو یاد رہیں گے. پھر آگے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کیا یاد رہے گا. آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 57. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے اور ان کے لیے جو وہ طلب کریں گے، اور ان کے لیے ان جنتوں میں پھل ہوں گے. پھل جو ہے ہر انسان پسند کرتا ہے نا. اور پھل کیا ہے، ایسی چیز جو انسان کو قوت دے. اور پھل، یہاں کے پھل اور وہاں کے پھلوں میں بہت فرق ہوگا. یہاں کے پھل خراب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی پھل آتے ہیں چاؤ سے اور وہ بدمزہ نکل جاتے ہیں، ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، یا سڑا نکل جاتا ہے، یا کیڑے نکل جاتے ہیں. امرود میں تو اکثر کیڑے نکل جاتے ہیں. اللہ کی جنت کے پھل کبھی بھی بے ذائقہ نہیں ہوں گے، خوب ذائقے کے ہوں گے، بڑے بڑے ہیوج ہوں گے. ایسے ایسے پھل جو بڑے بڑے سائز کے ہوں گے، بڑے بڑے پتے ہوں گے اس کے، اور ایک ایک پھل میں کئی کئی ذائقے ہوں گے. اور جنتی اس کو کھا کے بالکل مشغول ہو جائیں گے، لطف اندوز ہو جائیں گے. اور وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے، اور وہ ہر چیز طلب کریں گے. اور یہ یہاں پہ ایک خاص چیز وہ طلب کریں گے، ایک ایسی چیز طلب کریں گے جو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ جنتی لوگ ایسی چیز طلب کریں گے جو آگے کی آیت 58 میں آ رہی ہے کہ وہ کیا طلب کریں گے. سلام قولا من رب الرحیم. اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا. تو جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد ان کو سب کچھ مل جانے کے بعد پھر وہ طلب کریں گے اللہ کی رضامندی ان کو اور اللہ کی طرف سے سلامتی. اور جب اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا تو وہ کیا ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. تو رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا. تو ان کو باری باری سے سب لوگ ایک دوسرے فرشتے آ کے ان کو سلام کریں گے، اور آپس میں جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. لیکن جب اللہ کی طرف سے سلام کیا جائے گا تو وہ کیا ہو جائیں گے، اسی کو وہ طلب کر رہے تھے. تو اللہ کی طرف سے سلامتی کیا ہے، سلامتی تو اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ایک خاص سلامتی ہوگی. تو یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو پکار کر کہے گا، تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، اور وہ ہمیشہ مزے کرو، اور تم جو ہے ہمیشہ مزے کرو گے، کبھی رنجیدہ نہیں رہو گے. یعنی کہ ہمیشہ تم خوش خرم خوشحال رہو گے، تم پر کبھی بھی غم نہیں آئیں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے.
تو یہ جو ہے یہ سلامتی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ سلام یعنی کہ ہمیشہ سلامت رہنا، ہمیشہ صحیح سالم رہنا، ہمیشہ سلامت رہنا، تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ جب اللہ کی طرف سے سلام ہوگا تو یعنی کہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہو جائیں گے، جو ہے ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ان کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی غم نہیں ان کو پہنچے گا، اور ہمیشہ کی ان کو جنت مل جائے گی، ان کو کبھی بھی نہیں جو ہے موت ان کے پیچھے آئے گی۔ اور یہاں پہ دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے نا، کئی بھی انسان ہو تو خوشیاں ہیں تو بیماری ہے تو جو ہے غریبی ہے تو امیری ہے تو غم لگے ہیں، کبھی ادھر کا غم، کبھی میکے کا غم، کبھی بھائی بہن کا غم، کبھی ان کا غم، کبھی پڑوس کا غم، کبھی بچوں کا غم، طرح طرح سے غمگین انسان رہتا ہے۔ لیکن جنت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو جائے گی تو ہر قسم کے غم سے انسان دور ہو جائے گا، خوش رہے گا، ہمیشہ خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ اور سب سے اہم چیز کیا ہے، کبھی بھی موت نہیں آئے گی اس کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک میڈھی کی شکل دیں گے، اور موت کو جو ہے جب میڈھی کی شکل دے دی جائے گی اس کو بھی لا کے قربانی کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور کبھی بھی پھر جنتیوں کو موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے اپوزٹ دیکھا جائے اگر جہنمی جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کو بھی کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ جو جہنم میں گئے تکلیفیں لگی ہیں، جل رہے ہیں تو جل رہے ہیں، موت تو آنی نہیں ہے۔ اور جو زبردست زقوم کا جو درخت، ایسا درخت کہ زہریلا اور کڑوا پی رہے ہیں تو موت تو آنی نہیں، کھولتے ہوئے پانی اور غساق اور پیپ اور حمیم سب پی رہے ہیں، لیکن موت تو ان کی آنے کا نام نہیں لے رہی ہے نا۔ یہاں ایک چھوٹی سی ٹکیا انسان کھاتا ہے کام تمام، اور پیچھا چھوٹ جاتا ہے انسان کا، وہ سمجھتا ہے ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے دنیا کے غم سے ہم فرصت پا گئے اور ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معافی کر دیں گے نا۔ اس طرح سے اس کو ایک وہم و گمان ہوتا ہے، حالانکہ موت جو ہے حرام، مرنا بھی کیا ہے، بہت زیادہ ہی انسان کے اوپر اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ تو یہ زندگی تو ہم نہیں آئے، انسان خود اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے تبھی ہم آئے ہیں۔ تو انسان کی جو زندگی بھی کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو اچھے کاموں میں لگانا ہے۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کے مالک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہمیں اس کو ختم نہیں کرنا ہے، ہمیں تو اس کو اللہ نے جو مہلت دی ہے اس کو اچھے اچھے کاموں میں سرو کرنا ہے، اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ اللہ نے کوئی خاص مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس طرح سے اپنی زندگی کو تباہ برباد کر کے خودکشیاں جو لوگ کر کے چل دیتے ہیں، اس طرح سے زندگی کو نہیں برباد کرنا ہے۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، جب قیامت ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں 1 گھنٹہ اور جی لیتے اور ہم اتنی نیکیاں کرتے اس لمحے میں، کہ ہم وہ لمحہ چھوڑتے نہیں۔ یوم الحسرت کہا گیا قیامت کو اسی لیے کیونکہ انسان پچھتائے گا دنیا میں جو بھی وہ اپنا برباد کرتا ہے، چاہے اپنی وہ زندگی برباد کر رہا ہے خودکشیاں کر کے، یا اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے اپنی جو ہے آگے بھیج کے جو بھی برے اعمال، تو پھر وہ حسرت کرے گا۔ تو اللہ کی خاطر اللہ کی جو دی ہوئی زندگی ہے اس کی قدر کریں، اس ٹائم کی قدر کریں، اس دین کی قدر کریں، اس دین اسلام کی قدر کریں، اس قرآن کریم کی قدر کیجیے۔ سورہ یاسین زندوں کے لیے ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں ایک مردہ جو موت کے قریب شخص ہوتا ہے اس کے اوپر پڑھ پڑھ کے دم کی جا رہی ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں اس کو کیا عبرت پتہ چلے گی؟ اگر اس کو عبرت پتہ بھی چل گئی تو وہ کیا عمل کر سکتا ہے؟ وہ تو جا ہی رہا ہے اس دنیا سے نا، اس کا تو جانے کا ٹائم ہی آ گیا ہے۔ جن کو عمل کرنی چاہیے وہ تو بس ماں باپ یا جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی موت کی تکلیف دیکھتے ہیں، فٹافٹ پنسورے اور قرآن نکالتے ہیں، بنا ترجمہ پڑھے، بنا اس کو سمجھے، اور وہ دم کرتے ہیں کہ میرے سامنے والے جو میرے کزنس ہیں، میرے جو ریلیشنز میں ہیں، ان کی مشکل آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی موت آسان کر دے، بس پھر ہم تو کیا اپنے فریضہ ہم نے ادا کر دیا اور ہمارا کام تو ختم۔ پھر ہم تو اس قرآن کو اٹھا کے رکھ دیں گے، تیجا 40واں کرا دیں گے، پرسہ کرا دیں گے، برسی کرا دیں گے، سب کرا کے ہم کیا ہو گئے، اپنے فرض سے ہم ادا ہو گئے۔ تو یہ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا نا کہ یہ ایک مرتے ہوئے شخص کی مشکل آسان کرے، یہ تو ایک زندوں کے لیے مثال ہے، زندوں کے لیے اس میں عبرت ہے، زندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ زندہ شخص اسے پڑھے، اس کو عمل کرے
اپنے رب کی جو ہے فرما برداری کرے۔ یہ تو یہ قرآن اس لیے آیا ہے۔ آج امت مسلمہ کی جو بربادی ہے، آج اس امت مسلمہ جو زوال پر ہیں، تو دراصل یہی اس کی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہیں، اگر سچے محبتی ہیں اللہ کے رسول کے، تو اس قرآن کریم کو پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ قرآن ہے۔ ہر آیت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، پھر سارے امت سے بات ہو رہی ہے۔ ہر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے۔ سچے محبتی کا دعویٰ کرنے والے کہاں گئے ہیں؟ کیوں نہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں انہوں نے کس طرح اپنی پرزور کوشش کی، کس قدر محنت کی، کس طرح کوشش کر کر کے انہوں نے اور اپنی ساری کے سارے اپنی زندگی لگا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب کچھ کر ڈالا۔ طائف کا سفر کیا، مکہ والوں کو خبردار کیا، مدینے ہجرت کر کے گئے، جو جو اللہ نے کہا وہ سب کیا انہوں نے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بس کیا 12 ربیع اول کے نام پہ ڈھول تاشے نگاڑے جلوس جلسہ کر کے اور نماز بھی چھوڑ کر کے فرائض چھوڑ کر کے سمجھتے ہم سچے امتی ہیں۔ تو کہاں سے امتی ہیں؟ ہاک دیے جائیں گے جہنم کی طرف ایسے لوگ جھوٹے دعوے کرنے والے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے تو اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 59، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں۔ تو فرشتے اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمیوں کو الگ کر دیں گے اور جنتیوں کو الگ کر دیں گے۔ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ہاک دیے جائیں گے، اور جنتی اپنی جنت میں عیش عشرت میں مشغول ہو جائیں گے، خوش ہوں گے۔ ہاک کر وہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، ایک حقیر اور ذلت بھری ان کو ڈانٹ ہوگی، ان کو ڈانٹا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں، ہے نا، جرم کیا ہے تم نے، تم کو کہا گیا تھا قرآن پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، آخرت کی تیاری کرو، اللہ کے ملنے کی ملاقات کی تیاری کرو۔ کیا کیا تھا تم نے تیاری؟ تم نے تیاری کی؟ تم نے تو اللہ کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ تم مانتے بھی کیسے؟ تم نے تو قرآن سمجھا تھا کیا؟ اس قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا تھا کبھی کیا؟ تم نے جب ہم کو بلا دیا تو آج تم ہم سے بات نہ کرنا، چلے جاؤ، ہٹ جاؤ یہاں سے سارے کے سارے مجرموں، اور چلے جاؤ، تم کو ہاک کے جو ہے ان کو جہنم میں جو ہے پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہوگا نافرمان، اور اہل مکہ ہو چاہے وہ آج کے لوگ ہوں، چاہے قیامت تک کی آنے والے جتنے بھی نافرمان لوگ ہوں، ان سب کا سب یہی حشر ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔